ڈیلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے ہیں 7 دن والا تاکہ 6 والا دے دیا پھر آج 7 والے دے کل 8واں میں ابھی ٹوٹل دیا ہے انہوں نے سب کو نوٹس کا ایک لسٹ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے اہم ڈیٹا ہیک کرنے کی تحقیقات. حکومت نے JIT تشکیل دے دی. وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کو شامل تفتیش کیا جائے گا. FIA سائبر کرائم میں اہم افسران کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے. وکی لیک سے شروع ہوئی تھی بات, پھر ڈان لیکس آئی, اب ایک نئی آڈیو لیکس آ گئی ہے. آڈیو لیکس میں ایک چیز سامنے آ گئی کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے. اس آدمی نے نواز شریف کے کہنے پہ اور زرداری کے کہنے پہ جنہوں نے جعلی ووٹس بنائی ہوئی ہیں اس نے EVM مشینز نہیں آنے دیے. ڈان لیکس, وکی لیکس اور اب آڈیو لیکس سامنے آئی. آڈیو لیکس کی مزید اقساط بھی آنے والی ہیں. آڈیو میں شہباز شریف بھارت سے مشین منگوانے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں. عمران خان کا لاہور میں خطاب, بولے اسحاق ڈار کیسز سے ڈر کر بھاگے, اب ڈیل کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. آخر یہ تماشا کب تک چلتا رہے گا. چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. کہا چیف الیکشن کمشنر نے نواز شریف کے کہنے پر EVM مشینز نہیں آنے دی. وزیر اعظم کی آڈیوز 20 اگست سے ڈارک ویب پر موجود تھیں لیکن کسی کو ہوش نہ آیا. PTI رہنما فواد چودھری کا انکشاف, کہا اسے سیکیورٹی بریچ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے. PM ہاؤس کا باقاعدہ رد عمل نہ آیا. مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ نے آڈیوز کی تصدیق کی. فواد چودھری کا آڈیوز لیک کی مکمل تحقیقات کرانے کا مطالبہ. اسحاق ڈار آج وزیر اعظم کے ساتھ رات 8 بجے وطن پہنچیں گے. اسحاق ڈار کا کل سینٹ میں رکنیت کا حلف اٹھانے کا امکان. وزیر خزانہ کے عہدے کا حلف بھی اٹھائیں گے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل وطن پہنچ کر باقاعدہ استعفیٰ دیں گے. مفرور وزیر اعظم کے جہاز میں بھاگے اور 5 سال بعد وزیر اعظم کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ چوری اور سینہ زوری ہے. شیخ رشید کی تنقید, بولے IMF کے باوجود اسحاق ڈار ڈالر, بجلی, گیس اور آٹے کا کیا کریں گے جو مفتاح اسماعیل نہیں کر سکے. مریم اورنگزیب کو ہراساں کرنے پر وزیر اعظم کا رد عمل. ٹویٹ میں لکھا, مریم نے پرسکون رہ کر ہراساں کرنے والوں کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. مریم نواز نے کہا, مریم اورنگزیب پر فخر ہے. نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی. بدتمیزی کرنے والوں کی پاکستانی شہریت ختم کرنے اور پاکستان میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی مریم اورنگزیب کو ہراساں کرنے کی مذمت. کہا ایسا فعل ہماری ثقافت پر ایک تماچا ہے. بدقسمتی سے یہ کلچر عمران خان نے متعارف کرایا. شہری رحمان کہتی ہیں مریم اورنگزیب کو ہراساں کرنے کا واقعہ شرمناک اور قابل مذمت ہے. اقتدار میں آنے کے لیے یہ لوگ ایک بار پھر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گزشتہ رات ہرنائی کے قریب گر کر تباہ. حادثے میں 2 پائلٹ سمیت 6 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا. شہداء میں میجر خرم شہزاد, میجر منیب, صوبیدار عبدالوحید, حوالدار عمران, نائک جلیل اور سپاہی شعیب شامل. پاک آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر فلائنگ مشن پر تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سارا قتل کیس. ملزم شاہنواز اور ایاز امیر اور اہلیہ سمینہ شاہ عدالت میں پیش. عدالت نے سمینہ شاہ کی 3 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی. ایاز امیر کی اہلیہ نے عبوری ضمانت کی درخواست کی تھی. سندھ کے ضلع خیرپور میں سانپ کے ڈسنے سے سیلاب متاثرہ 3 افراد جاں بحق. گیسٹرو, ملیریا اور دیگر امراض سے مزید 6 افراد دم توڑ گئے. سندھ میں بیماریوں سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 350 تک جا پہنچی. بلوچستان کے علاقے جھل مسی میں وبائی امراض میں مبتلا مویشیوں کی اموات بڑھ گئی. خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 213 کیسز رپورٹ. مریضوں کی تعداد 6625 ہو گئی. اسلام آباد میں 68 کیسز رپورٹ ہوئے. مجموعی کیسز 1991 ہو گئے. سندھ ہائی کورٹ نے الیکٹرک کو KMC چارجز کی وصولی سے روک دیا. جسٹس حسن اطہر رضوی نے ریمارکس میں کہا
شہر میں صفائی ہو نہیں رہی، کیا وصولی کے لیے صرف کے الیکٹرک ہی بچا ہے؟ مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا عدالت ٹیکس سے مطمئن ہے، کے الیکٹرک سے نہیں۔ امریکی ڈالر کی قیمت میں نمایاں کمی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 5 روپے 90 پیسے کمی، قیمت فروخت 236 روپے 50 پیسے ہو گئے۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر 2 روپے 90 پیسے سستا، ڈالر 236 روپے 75 پیسے پر آ گیا۔ طاقتور سمندری طوفان نورو فلپائن کے جزیرے لوزون سے ٹکرا گیا، متعدد علاقے زیر آب، حادثات میں 4 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔